السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ تو سچویشن ملک کی آپ دیکھ رہے ہوں گے، ایک عدم اعتماد کی تحریک۔ عمران خان کہتے تھے 500 افراد بھی اگر میرے خلاف کھڑے ہو کر اعلان کر دیں کہ وزیر اعظم استعفیٰ دو تو میں فوراً گھر چلا جاؤں گا۔ یہاں 500 افراد نہیں، ہزاروں افراد نہیں، لاکھوں افراد نہیں، کروڑوں افراد التجا کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں کہ آپ گھر چلے جائیں۔ آپ جاتے ہی نہیں۔ عوام کو تو چھوڑیے، اب اپوزیشن، تمام اپوزیشن آپ سے کہہ رہی ہے کہ بھائی چھوڑ دیں، اس ملک کی جان چھوڑ دیں۔ آپ چھوڑتے ہی نہیں۔ آپ کے ایم این ایز، اس سے پہلے آ جائیں اتحادی، اب اتحادی بھی آپ سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں گھر چلے جائیں، عمران خان چلے جائیں۔ آپ کے اتحادیوں کی اسٹیٹمنٹ آئے گا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت تو شاید بچ جائے لیکن عمران خان اب نہیں بچ سکتے۔ پی ایم ایل کیو چوئی شجاعت کیا باتیں کر رہے ہیں، سنیں آپ۔ اب شاہزین بگٹی بھی بول رہے ہیں، اختر مینگل بول چکے ہیں، سب آپ سے کہہ رہے ہیں آپ گھر چلے جائیں، لیکن آپ جانے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ کے اتحادی بھی کہہ رہے ہیں، آپ کے اپنے ایم این ایز 20 کے قریب، 10 مزید 30 کے قریب کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں، چھوڑ دیں ہماری جان۔ آپ جاتے ہی نہیں۔ آپ کے فاؤنڈر ممبر آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کے پارٹی کے عہدیدار آپ کو کہہ رہے ہیں چھوڑ دیں ہماری جان، ملک کی جان چھوڑ دیں۔ آپ جاتے ہی نہیں۔ اب تو آپ کے لوگ، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ جناب کراچی سے، میں نے یاد ہوگا آپ کو کہا تھا کہ 3 آدمی کراچی سے عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ان میں سے ایک نے مطالبہ کر دیا عمران خان صاحب سے، جو بہت ہی سینئر فاؤنڈر ممبر ہیں، انہوں نے مطالبہ کر دیا عمران خان سے کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ لیکن عمران خان جانے کا نام ہی نہیں لیتے، بلکہ عمران خان کیا کر رہے ہیں، اپنے مشیر جو کہ جن کو آج سہارا مل جائے تو وہ عمران خان کی کشتی سے ایسے بھاگیں گے جیسے کبھی اس کشتی میں تھے نہیں، خاص طور پر فواد چودھری صاحب، شیخ رشید صاحب اور بھی دوسرے لوگ ہیں۔ لیکن یہ 2 تو ایسے لوگ ہیں کہ کسی ایک جگہ سے بھی انہیں اشارہ ہو جائے، آپ ان کی ایڈوائس پہ، پتہ نہیں کس کی ایڈوائس پہ چل رہے ہیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ جی گورنر راج لگا دو، آپ اس کی سمری بنانے میں لگ جاتے ہیں، اس کو فائنل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر میں بعد میں بتاؤں گا کہ آپ گورنر راج نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ پر عدم اعتماد آلریڈی آ چکی ہے۔ ایک ایسا وزیر اعظم جس کے اوپر عدم اعتماد بھی آ گئی ہو اور اس کو علل اعلان 10 اراکین نے دنیا کے سامنے عدم اعتماد کر دیا ہو، اس کی اکثریت ختم ہو گئی ہو، وہ کس طریقے سے گورنر راج لگا سکتا ہے؟ وہ تو نہیں لگا سکتا۔ اور باقی صدر کے لیے بہت ٹھوس پوائنٹ چاہیے۔ بہرحال اس پہ کسی ایشو پہ بات کریں گے، لیکن آپ سے سب کوئی جان چھوڑنے کو کہہ رہا ہے، آپ چھوڑنے کو تیار نہیں، بلکہ آپ شیخ رشید کے کہنے پہ، فواد چودھری کے کہنے پہ کبھی گورنر راج کے لیے سمری بنوا رہے ہیں، کبھی آپ جو ہیں وہ سندھ ہاؤس پہ حملہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کے حوصلے کے بعد، آپ کی بقول کچھ لوگوں کے کہ آپ کی اپروول کے بعد لوگوں نے حملہ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے 20 اراکین اب آپ پر اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ تو کیا ان کو مار پیٹ کے، دھمکیوں سے، گالی سے، گلوچ سے آپ ان کو منا سکتے ہیں کہ یہ پھر بھی آپ کو آ کے ووٹ دیں؟ پتہ نہیں کون سا طریقہ کار ہے۔ خان صاحب، آپ نے سیاست کو اتنا گندا کر دیا ہے، اتنا آلود کر دیا ہے کہ اب اس کی آلودگی ختم ہونے میں سالہ سال چاہیے۔ اتنا گندی سیاست کر دی ہے۔ بتائیے کہ آپ نے دھمکی دینی شروع کر دی ہے، مار پیٹ شروع کر دی ہے، غنڈہ گردی شروع کر دی ہے۔ کیا کیا بولیں آپ سے؟ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا آپ کر رہے ہیں۔ کبھی آپ کچھ کہتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ آپ اب بڑی سے بڑی قربانی اقتدار کے لیے دینے کو تیار ہیں، اور وہ قربانی کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
عمران خان اب راضی ہیں بزدار کی قربانی دینے کے لیے، لیکن بزدار کی قربانی لینے والے جو کل تک ریکویسٹ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب بزدار صاحب کو ہٹا دیں، ایون اسٹیبلشمنٹ بھی، تو آپ مانتے ہی نہیں تھے، کیوں؟ کیونکہ بزدار صاحب پہ جو سایہ تھا وہ بہت ہی مضبوط تھا اور آپ اس سائے کے خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ لیکن آج جب اقتدار کی بات آئی آپ کی کہ اب اقتدار آخری مراحل پہ، کشتی ڈوب چکی ہے، بس ایک چھوٹا سا کنکر گرنا ہے اور سب کچھ ٹائیں ٹائیں فش، آپ نے ایک بہت بڑی 3.25 سال بعد قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ میں بزدار کو ہٹا کر کسی اور کو لگا دیتا ہوں۔ لیکن اب بزدار کی حکومت تو ویسے ہی جا رہی ہے، اب تو اس کے خلاف بھی عدم اعتماد آ رہا ہے جیسے آپ کے خلاف عدم اعتماد آ رہا ہے، تو اب اس قربانی کی کیا حیثیت رہ گئی؟ اب آپ مانے بھی ہیں تو لوگ اب آپ سے یہ قربانی لینے کو تیار نہیں ہیں۔ کس طریقے سے آپ اچھا دوسری طرف آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، فون کا جواب نہیں آ رہا ہے، صرف اقتدار کو بچانے کے لیے آپ مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میسنجر بھیج رہے ہیں، لیکن آپ کو کوئی فون نہیں آ رہا، کوئی بچانے کے لیے نہیں آ رہا ہے، کوئی آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر دوسری طرف آپ لوگوں کو یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ آپ بہت خودسر ہیں، آپ بہت طاقتور ہیں، آپ کے پاس بہت اختیارات ہیں، آپ کی حکومت کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس عدم اعتماد کی تحریک کی بنیاد پر آپ اپوزیشن کو کچل دیں گے، ناکام بھی کریں گے، اور آئندہ 10 سال بھی 5 سال بھی آپ کی حکومت ہوگی۔ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے وزراء جو شیخ رشید صاحب ہیں، فواد چودھری ہیں، یا جو دوسرے ہیں، جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، مشاورت دے رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، میڈیا میں آ کے ایسے باتیں کر رہے ہیں جس سے خانہ جنگی کے حالات ہو۔ اور بھی کیا ہوا، سندھ ہاؤس میں آپ نے حملہ کیا، تو اگر فرض کیجئے کہ پی ڈی ایم بھی ریئیکٹ کرتی تو آپ کہاں جاتے؟ چند کارکنوں کو لے کر آپ حملہ کر رہے ہیں، تو اب ان کے آ گئے ہیں، کارکن آ گئے، کھڑے ہو گئے، اب آئیے سندھ ہاؤس پہ، تو حکومتی مشینری کو لے کر آپ کتنا پریشر ڈال سکتے؟ اور آپ جبکہ ایک بات بتا دوں خان صاحب، عدم اعتماد کے بعد اور ان 10 اراکین کا سر عام اعلان کے بعد آپ کی اکثریت ختم ہو چکی ہے، آپ اخلاقی طور پر وزیر اعظم نہیں رہے۔ یقیناً ادارے یہ دیکھ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ادارے اب آپ کے فیصلے ماننے، قانونی نہیں، اب غیر قانونی نہیں، غیر آئینی نہیں، بلکہ اب وہ احکامات جو وزیر اعظم احکامات کے ہیں وہ نہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ وہ یہ بات دیکھیں کہ آپ پر عدم اعتماد ویسے ہو چکی ہے، اور اب آپ اکثریت کھو چکے ہیں، اب آپ وزیر اعظم نہیں رہے۔ یہ قانونی اور آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں، یہ آئین کہہ رہا ہے، اخلاقی طور پر آپ ختم ہو چکے ہیں، اور اب یہ باتیں عام اداروں تک بھی جا رہی ہیں کہ عمران خان کے احکامات کو نہ مانا جائے۔ تو اتنی اس حد تک جا کر آپ اپنی کیا کرائیں گے؟ آپ اپنی عزت افزائی کروائیں گے کہ آپ کے احکامات کو ادارے ماننے سے انکار کر دیں؟ چنانچہ ایک طرف آپ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اب اقتدار کے لیے، اور دوسری طرف آپ مار پیٹ کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں جیسے آپ بہت ہی مضبوط ہیں۔ تیسری طرف آپ فون کر رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں، اور آپ کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہی ہے، اور اب قربانی بھی لینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب، یہ جو عمل ہوا ہے، سندھ ہاؤس پر جو حملہ ہوا ہے اسلام آباد میں، یقیناً اس کی آج نہیں تو کل اس کا جب احتساب ہوگا تو وہ آپ پکڑے جائیں گے۔ بعد میں آپ وزیر اعظم کا نام لے لیں کہ ان کی اپروول کے بعد میں نے دیا تھا، جس طرح جب پائلٹس کے حوالے میں سرور خان صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر الزامات لگایا کہ یہ سب جعلی ہیں، اور بعد میں ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ وزیر اعظم کے اپروول سے میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا۔ تو آپ نے آگے چل کے کہنا ہے کہ جی وزیر اعظم کے کہنے پر
پولیس اور آپ کے پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں یا پرتشدد جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے جا کر سندھ ہاؤس پر حملہ کیا ہے، تو وہ حالانکہ شیخ رشید صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ مطالبہ تو آپ کا تھا کہ کارکن آئیں، تو شیخ رشید صاحب پھنس گئے. یہ منسٹری شیخ رشید صاحب کو اسی لیے دی گئی تھی، عمران خان نے دی تھی کہ کل کو کوئی بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے حکومت ایسے اقدامات کرے، جیسے تحریک لبیک پاکستان کے لیے جو خونم خون ہوا ہے، اس پہ کس کے گردن پہ وہ خون گیا ہے؟ شیخ رشید کے. اور یہاں بھی جو ہوگا اب وہ سب کا سب خون، سب کا سب جرم شیخ رشید صاحب کے گردن پہ آنا ہے. شیخ رشید صاحب آپ پھنس چکے ہیں. عمران خان صاحب نے آپ کو اس ادارے کا سربراہ بنا کر ایک لحاظ سے آپ کو پھنسا دیا ہے. دوسری طرف آپ جو بڑبڑ بولنے کی عادت ہے اس میں بہت کچھ بول گئے، اور اب عملی طور پر وہ چیزیں آ رہی ہیں. کارکن حملہ کر رہے ہیں، پرتشدد کارروائی کر رہے ہیں، اور آپ کی پولیس جو ہے انتظامیہ خاموش ہے، جس کی بنیاد پر کوئی کیجویلٹی اب ہوئی، اور یہ جو ایف آئی آر کٹے گی اور یہ جو حملہ ہوا ہے اس کی پوری ذمہ داری ہونی تو وزیر اعظم پہ چاہیے، لیکن آپ پر آئے گی. وہ الگ بات ہے کہ کل آپ یہ کہیں گے کہ مجھے تو وزیر اعظم نے کہا تھا. تو گویا عمران خان صاحب کی اب نہ دھونس چل رہی ہے، نہ دھمکی چل رہی ہے، نہ سازش چل رہی ہے، نہ کوئی حکمت عملی چل رہی ہے، نہ معافی چل رہی ہے. اور اب جو بہت بڑی قربانی انہوں نے بزدار کی دینے کی رضامندی کی ہے، اب اس کو لینے کو کوئی تیار نہیں ہے. اب کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ جی بزدار، کیونکہ بزدار کا عدم اعتماد کا فیصلہ ہو چکا، بلوچستان کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب آپ تو فارغ کر دیے گئے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، قانون کہہ رہا ہے، آئین کہہ رہا ہے، اخلاقیات کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی اکثریت نہیں تو آپ وزیر اعظم نہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ اس سے چمٹے ہوئے ہیں، اور اب تو آپ کے اپنے ایم این ایز، فاؤنڈرز ممبر آپ سے التجا کر رہے ہیں کہ آپ ریزائن کر دیں، پی ٹی آئی کو بچائیں. آپ کا بچنا ناممکن ہے، کم از کم آپ کا بچنا ناممکن ہے، تو آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری تنظیم کا استعمال نہ کریں. اور یہ جو 2-3 لوگ آپ کے لوٹے اور بگوڑے آئے ہوئے ہیں جو اس تنظیم کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں صرف اپنے مفادات کے لیے کہ آپ روکیں گے تو وہ وزیر رہیں گے، باقی جو عمل شیخ رشید و فواد چودھری کر رہے ہیں اور 2-1 اور لوگ کر رہے ہیں، وہ دراصل آپ کو تو تہس نہس کر رہے ہیں، آپ کو تو تباہ کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی تنظیم کو تباہ کر رہے ہیں، اور ان کو ان چیزوں سے کوئی محبت نہیں. اسی لیے نجیب ہارون صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں. یہ تھی چند باتیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.